جستجو ود ہیلدی لائف اسٹائل. میں حنی محمد ڈاکٹر شبانہ ناز اور ڈاکٹر نصر اللہ رانا صاحب کے ساتھ ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر. الحمدللہ رمضان گزر رہا ہے اور بہت اچھا گزر رہا ہے. سب تعریف اللہ کی پاک ذات کے لیے. کیا تو موسم ہے, بڑا اچھا ماحول ہے الحمدللہ ہمیشہ کی طرح. اس میں کوئی شک نہیں کہ رمضان میں پورے ملک پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں بڑا اہتمام کیا جاتا ہے. اور آج کل تو حرم میں جو ماشاءاللہ کراؤڈ ہے وہ ریکارڈڈ کراؤڈ ہے, ریکارڈڈ. یہ سب اللہ کی تعریف ہے. کاش ہم یہ عمل میں اور اگر سچائی لائیں نا تو مسلمانوں کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے. اتنا کام ہوتا ہے اللہ کی راہ میں, اتنا دیا جاتا ہے, اتنا کھلایا جاتا ہے, کھایا جاتا ہے. سبحان اللہ یا رب. رمضان کے روزے, پھر تراویاں, بس اللہ تعالیٰ قبول کرے, ہمارے پیارے ملک کی حفاظت کرے اور ہم پھر سے ایک مضبوط قوم بن جائیں, آپس میں ایک ہو جائیں. نہ کوئی سندھی, نہ پٹھان, نہ مہاجر, نہ بلوچ, نہ پنجابی, صرف پاکستانی. ایک ہی جھنڈا ہو. اتنے جھنڈے بنا لیے گئے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ اس رمضان کے صدقے ہمارے اس پیارے ملک پر اپنا فضل و کرم جاری و ساری رکھے اور ہم پھر ایک قوم ہو جائیں, سچائی کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ, اور صرف ملک کی بہتری کے لیے کام کریں اور ملک کی بہتری کے لیے سوچیں. آج 7واں روزہ ہے ماشاءاللہ, اور آج ویمن ڈے, عورتوں کا دن منایا جاتا ہے. ویسے دیکھا جائے تو خیر رمضان میں ویسے بھی ریئلی بلیو اٹ اور ناٹ, ہماری خواتین جو رمضان میں خدمات انجام دیتی ہیں وہ اپنی مثال آپ ہے ریئلی. یعنی سحری کے وقت اہتمام, افطار کے وقت اہتمام. اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں کو, ہماری بیگمات کو, ہماری بیٹیوں کو اس کا اجر دے, اجر عظیم عطا فرمائے. تو ہم بات کریں گے آج, نیچرلی زیادہ باتیں تو آج ڈاکٹر شبانہ جی کریں گی. ہم اور ڈاکٹر صاحب تو خیر ابھی سے ہی خاموش ہو گئے بالکل. نہیں آپ مطلب بولیں گے, آپ ریلیکس ہو جائیں نا, ریلیکس, اتنے وہ نہ ہو, سیریس نہ ہو. تو شروع کرتے ہیں پھر ہم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسی ہیں؟ ویمن ڈے مبارک ہو بھائی. وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ. تو ویسے بھی مطلب یہ کہ خیر دن تو آپ ہی کے ہوتے ہیں, مطلب ابھی ڈاکٹر صاحب کچھ کہہ رہے تھے تو پروگرام میں بات کریں گے ہم. عورت کی دیکھیں اپنی ایک ویلیو تو ہے, بالکل مذاق سے ہٹ کے بھی اگر دیکھا جائے, اسپیشلی رمضان میں. ویسے بھی خیر استغفر اللہ, لیکن رمضان کی جو عورت کی سروسز ہے, جو خدمات ہیں, سوری, اس کی تو آپ بات ہی نہ کریں ریئلی ماشاء اللہ. آئی مین بہت ایکٹیو ہو جاتی ہیں عورتیں. مطلب یہ پورا سال کیوں نہیں رہتی ایسی؟ مطلب خالی وومنس ڈے میں آپ کا مطلب ہے؟ نہیں, رمضان میں ویمن ڈے تو خیر ہمارا تو کوئی ہے ہی نہیں نا, یہ تو بیکار سی بات ہے. ماں کا دن تو ہر دن ہے, بالکل بالکل, بیٹیوں کا دن ہر دن ہے, اور بیگم تو اس کے ہوتے ہی ہم لوگ ہیں. ڈیٹیل میں بتاؤں گی, پہلے آپ ان سے بات کر لیں, ان کو لے لیں انٹرو میں, تاکہ یہ کہیں گے ہمیں بھول گئے پھر وومنس ڈے. نہیں, ان کو شروع میں نے دیکھا تو مجھے لگتا ہے آج ڈاکٹر صاحب بولیں گے نہیں, لیکن السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ سر؟ جی سر, وعلیکم السلام. بالکل بولوں گا, اور بولنے کے لیے یہی تو پلیٹ فارم ہے ہمارے پاس, باقی تو نہیں بولیے. تو وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں, اور یقیناً بہت خوبصورتی ہے. اور عورت نہ ہوتی تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا, عورت نہ ہوتی شاید گھروں میں روزے بھی نہ رکھے جاتے. یہ بات آپ سچ کہہ رہے ہیں, کیونکہ حقیقت ہے کہ ہم لوگ تو اس وقت اٹھتے ہیں جب سب کچھ تیار ہو چکا ہوتا, پکوان بن چکے ہوتے ہیں. اور شبانہ کی بھی بات اگر کی جائے, اتنی مصروف لائف گزارنے کے باوجود زندگی ان کی بہت مصروف ہے. لوگ آپ لوگ ان کو ٹیلی ویژنس پہ دیکھتے ہیں. ویمن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر دیکھا جائے تو انہوں نے بے تحاشا ایوارڈز بھی لیے ہیں, اور ایکسیلنٹ پرسنالٹی ایوارڈز بھی ہے. وومن ڈے پہ بھی بہت زیادہ انہوں نے کام کیا, اور آپ کے لیے, ہمارے گھر کے لیے بھی بہت زیادہ کام کرتی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت مبارک ہم ان کو کہیں گے. اور آج سیٹرڈے کا دن جیسے کہ ہم بات کریں, ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں, موجود ہیں.
اور یقیناً بہت باتیں ہیں کرنے کو، اور ہمارے دل کی بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم کہہ پائیں گے. آج موقع بھی ہے، نہ دستور بھی ہے، ہاں دستور بھی ہے، اور ویمن ڈے بھی ہے. ہاں وومن ڈے بھی ہے. بولتے رہا کریں. یہ دیکھیں، یہ تو آپ نے جانا بھی ہوتا ہے نا، پھر ہم نے اینڈ میں تو گھر ہی جانا ہوتا ہے. بالکل آج تو ہے، اور رمضان میں میں نے کیا کہا، پلیٹ فارم ہے یہ والا جہاں ہم کھل کے بول سکتے ہیں. اور رمضان میں ویسے بھی مطلب یہ کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، کچھ بھی ہے ریئلی، مطلب ہمارے اسلام میں مطلب عورتوں کا ویسے بھی بہت بڑا اصول ہے. 3 بار عورت اور 1 بار 3 بار ماں اور 1 بار باپ. یعنی اللہ ہمارے پیارے نبی نے ہمیں بڑا اچھا ہمیشہ ان کا تو ہر بات میں ایک میسج ہے، ایک درس ہے، ایک مطلب سیکھ ہے. مطلب رمضان کی جو سروسز ہے نا، باقی صحیح کہا آپ نے کہ ہم تو اگر دیکھا جائے تو خیر باہر کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں مرد کرتا ہے، اس کو مینیج کرتا ہے مطلب لیکن گھر میں جو رمضان میں اہتمام ہوتے ہیں، افطار میں اسپیشلی اور سحری میں بھی، یہ سارا عورت کا ہے ماشاءاللہ. اس میں حصہ بہت بڑا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے. سر ڈاکٹر صاحبہ، جب رمضان آنے لگتا ہے تو ایک اور بات بھی ہے. ہم رمضان کا ہی ذکر کرتے ہیں، وہ خیر میں مذاق کر رہا تھا، رمضان میں ہی کیوں، لیکن ایک بات طے ہے، آنے سے پہلے ہی ہمارے گھروں میں خواتین پہلے سے ہی پورا ایک سیٹ اپ کرنا شروع کر دیتی ہے کہ بھئی یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے. ایسا ہی ہوتا ہے نا سر؟ ہم باہر سے لاتے ہیں سر، ہاں تو بولے، منہ سے تو بولے ہاں ٹھیک ہے، ہم بھی تو کرتے ہیں کچھ کام. سر اب تو خاموشی ہے، آج پلیٹ فارم ہے آپ کے پاس. تو یہ مطلب آپ کیا کہتی ہے کہ مطلب شعبان میں ہی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں ماشاءاللہ؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں سب سے پہلے تو ایک چھوٹی سی بات کہوں گی، ہم مائیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں، قوموں کی عزت ہم سے ہے. اب جہاں تک تعلق یہ ہے کہ رمضان میں یہ سب کچھ شروع ہو جاتا ہے، وہ جو کر رہی ہوتی ہیں تیاری، وہ اپنے لیے نہیں کر رہی ہوتی، وہ اپنی فیملی کے لیے کر رہی ہوتی ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میجورٹی جو عورتیں ہیں وہ تو کھاتی ہی نہیں ہیں، کم ہی کھاتی ہیں کہ ویٹ گین نہ ہو، یا پھر پہلے اگر جن کے پاس اتنا فائنینشلی نہیں تو میں بولے تو کھاتی ہیں، لیکن کیا کھاتی ہے؟ اچھا آٹی وہی چیز بول رہے ہیں آپ، کیا کھاتی ہے؟ یہ نہ کہے کہ آپ کھاتی نہیں ہیں. اللہ اکبر، ماشاء اللہ. اللہ تو بالکل کھانا بھی چاہیے، اور دماغ کے علاوہ بھی کھانا چاہیے. میں سر جی ہینڈرسن، آپ تو کھل کے بول نہیں رہے تھے کہ آپ کو جانا ہے. آئی ایم فری رائٹ ناؤ. تو نہیں، کھانا تو خیر ماشاءاللہ عورتیں کھاتی ہیں، یہ نہ کہیں، لیکن نو ڈاؤٹ آئی مین اب چونکہ ایک کھانے والا، ایک جیسے مٹھائی کی دکان والا خود اتنی مٹھائی نہیں کھاتا. جی بالکل، جو مطلب جتنا یہی عورتوں کا عالم ہوتا ہوگا. اور لیکن دیکھیں روزے میں عورت کو یہ بھی اختیار ہے، وہ زبان پہ چکھنے کے لیے لگا سکتی ہیں چیز. ایسا ہی ہے نا ڈاکٹر صاحب رمضان میں؟ کچھ مفتی حضرات نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کی سختی بہت زیادہ ہو، کچھ حضرات ایسے بھی ہیں جو بہت زیادہ خواتین پہ سختی کرتے ہیں. ہمارے کچھ انٹیریئرز اور کچھ ایریاز میں ایسا ہے کہ وہ ماں کو تو الگ ہے لیکن بیوی کو وہ رتبہ نہیں دیتے جو اس کا حق ہے. تو اس میں سختی ہونے کے باوجود تو یہ کہا گیا ہے کہ آپ چکھ سکتے ہیں. چکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے گلے میں اتارے نا، تو آپ چکھ سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ احتیاط تو لیکن ایک چیز ہے، جو خواتین جو ہے، میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جن کا ٹیسٹ ان کو بہت اچھا ہوتا ہے، جو نوز ہے ان کو اپنے، دیکھیں آپ ساری انگریڈینٹس پتہ ہے کون سے کتنے. لیکن میرے خیال میں ہم لوگ نے کافی، اس کے باوجود کہ ہم کم بولنا چاہیے، ہمیں پھر بھی بہت بول لیا. نہیں دیکھیں ڈاکٹر صاحب، پتہ کیا ہے کہ ان کو کم بولنا چاہیے. آج ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم بتائیں کہ ہماری خواتین کیا ہیں. ہاں صحیح بات. لیکن دیکھیں ایک بات بتاؤ، جو کھانے کی بات میں نے کی تھی نا، اس کا مقصد یہ تھا، بات میری پوری یہ نہیں ہوئی کہ جب جیسے فائنینشلی بہت سارے لوگ گھروں میں، ضروری نہیں کہ سب کے گھروں میں اتنا ہوتا ہو کہ وہ صرف فیمیل جو ہے وہ اس کو مینیج کرنا ہوتا ہے. اکثر دیکھا ہوتا ہے کہ مائیں جو ہیں وہ شوہر کو اور بچوں کو سب کو دے دیتی ہیں، لیکن اپنے لیے جو ہے وہ تھوڑا رکھتی ہیں. یہ تو ایک اگر سیکریفائس کی بات کی جائے، ہنسی مذاق اپنی جگہ، لیکن عورت کم اس لیے بھی کھاتی ہے کہ باقی سب کا پورا ہو جائے، باقی دوسروں کا پورا ہو جائے. بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کی کوشش ہوتی ہے اچھے سے اچھا اپنے ہسبینڈ کو اور اپنے بچوں کو دیں، اپنے لیے تو وہ بالکل کہتے ہیں لیفٹ اوور جو ہوتا ہے وہ کھاتی ہیں. لیکن ظاہر ہے ہر جگہ ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں، کہیں پر فیمیل بھی نہیں کرتی ہوں گی کیئر جو اس طرح کرتی ہیں، لیکن میجورٹی، ہم ایوریج کی بات کر رہے ہیں. جی ہم میجورٹی کی بات کرتے ہیں کہ عورت جو ہے اس نے ہمیشہ قربانی دی ہے، ہمیشہ عورت کا دوسرا نام قربانی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے قدموں کے نیچے جنت
जन्नत है। और जो औरत कुर्बानी नहीं देती, आप देखें वो घर जो है वो घर नहीं सिर्फ मकान रहते हैं, उनके बच्चे किसी अच्छी पोस्ट पे नहीं जाते, उनके शौहर को जहनी सुकून नहीं होता, वो बाहर जो लोग कहते हैं कि मर्द जो है वो बाहर जाता है, उसकी रीज़न ही यही होती है कि वो औरतें वो जो है अपने शौहर, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को सुकून नहीं देती, उनको सेक्रीफाइस नहीं करती, अपने आराम का ख्याल करती हैं, तो फिर यही वजह होती है कि उनका घर जन्नत नहीं रहता। बिल्कुल डॉक्टर साहबा, एक बात जो हम सब जानते हैं डॉक्टर साहब कि औरत के बारे में यह है कि औरत घर को जहन्नम भी बना सकती है, जन्नत भी बना सकती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। हालांकि मैं समझता हूँ आई एम सॉरी टू से, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मर्द का बहुत बड़ा हिस्सा है। देखिए बाहर जाके रोजी कमाना, जो हालात हैं हमेशा, आप देख लें बिजनेस के भी ऐसे हालात होते हैं, जॉब्स के भी ऐसे ही होते हैं, मतलब कुछ भी हो आपने कुछ कमा के लाना है, और सिचुएशन में भी बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन मर्द तो ये देखें औरत को कितना बड़ा मर्तबा है, यानी आप वाली बात के मतलब औरत समझे अगर तो उसको इख्तियार क्यों है, उसके बारे में क्यों आ जाता है, मर्द के बारे में क्यों नहीं कहा जाता कि मर्द घर को जन्नत भी बना सकता है या जहन्नम बना सकता है, तो औरत का इतना बड़ा रुतबा है। बिल्कुल माशाअल्लाह, बिल्कुल। तो मतलब आपने कहा माएँ बहनें और बेटियां, तो बेगमात का कहीं जिक्र नहीं आया, तो मैंने कहा ये क्या हुआ। बेगमात का जिक्र हम कर तो रहे हैं कि अच्छा हम करेंगे, बाकी यार ठीक है, नहीं मेरी तो बहन है तो मैं तो कर सकता हूँ। बिल्कुल आप कर सकते हैं। मतलब ये कि आप तो करते रहते हैं, खैर बिल्कुल हम करते रहते हैं, प्लेटफॉर्म आप ही के लिए। और देखिए जैसे कि हमने जिक्र किया ना कि माशाल्लाह ये जो दिन है और दुनिया तो मनाती है, लेकिन हमारे इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जब उनको रसालत मिली, बल्कि वो तो कहते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुरू से ही एक आदत थी, शुरू से ही उन चीज़ों को नापसंद करते थे कि जो बच्चियों के साथ मतलब बेजा बदसलूकी की जाती थी, बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। और जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रुतबे पे आए, माबूस हुए रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह ताला ने एक कुरान अपनी आयत के थ्रू भी ये सारी चीज़ें जो हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाई। और फिर क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत ऐसी थी कि लोग जो है उनको सादिकुल अमीन तो कहते ही थे और पहचानते भी थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लोग जो हैं बेजा जिसे कहते हैं ना कि लोगों पे तोहमत तो लगा सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। जी प्लीज़ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, जुड़े रहिएगा। थैंक यू। वेलकम बैक। तो देखें डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, सर प्लीज़ कंटिन्यू करें आप। जी बिल्कुल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बात हो रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत इज़्ज़त दी बेटियों को, माँओं को, बहनों को, और हमारे यहाँ तो अगर नहीं दी जाती तो फिर ये सोच लीजिए कि आप इस्लाम से दूर हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वा हसना और सुन्नत पे आप अमल भी नहीं करते। बात यह है कि रमज़ान का महीना है और वुमेन डे का वक्त भी आ गया है, तो इज़्ज़त तो मिलनी चाहिए, और यही सोच के इज़्ज़त दीजिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और ज़ाहिर है कि माओं के पैरों तले जन्नत है, जैसे कि डॉक्टर शबाना ने कहा, औरत के पैरों के नीचे नहीं, माँ के पैरों के नीचे। जो माँ है वो बहुत ज़्यादा सब्र करती है, माँ बहुत ज़्यादा ख्याल करती है औलाद का, और यकीनन उस माँ के को हम सलाम कहते हैं, हमेशा ही हम कहते हैं। और इज़्ज़त तो ज़ाहिर है कि एक औरत की, बहन बेटी की, और बिल्कुल हमारी नज़र में ऐसे ही है जैसे होनी चाहिए। और हम क्या, पूरा मुआशरा इस तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहा है जी कि इन औरतों को इज़्ज़त मिलनी चाहिए, लेकिन जिस जगह औरत को इक्वली नहीं इज़्ज़त मिलती, मर्दों के शाना बिशाना नहीं चलती, वहाँ जीडीपी जो है उस कंट्री का 70% डाउन हो जाता है। ये एक सर्वे है जो इसका मैंने जिक्र करना था, मैंने कहा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। तो डॉक्टर साहब अब बताएं कि तैयारियां कर लेते हैं आप मतलब शुरू में आपको कुछ भारी लगता है, क्योंकि रूटीन में तो होते नहीं है ना, कि सहरी के वक्त भी उठना, फिर इफ्तार के 2-3 घंटे पहले, और फिर आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह गैस वगैरह भी सही आ रही है ना, तो मतलब ये कि उसकी भी टाइमिंग्स बांध दिए गए हैं। मतलब
اچھا ہے چلیں ہم دراصل ہم لوگ ڈنڈے کے ہی قابل ہیں نا، ہم لوگ مطلب پیار محبت کے تو قابل ہی نہیں ہے. اگر ان سے زیادہ پیار کیا جائے، مطلب میں نے آپ کے ذکر آپ کی طرف ایسے ہاتھ کر گیا چلا گیا میرا، مطلب کسی سے اگر زیادہ پیار کر لیا جائے تو مجھ سے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم رہتے اس میں اصل میں ہاں لمٹ میں ہی رہتے ہیں. ہاں ہمیں رہنا پڑتا ہے، رہتے نہیں ہے سر، کرنا پڑتا ہے کنٹرول میں. اب چھوڑ دیں آپ، پھر باتیں کہیں اور نکل جائیں گی. تو کیسا لگتا ہے آپ کو آپ کے رمضان؟ گھر والے پروگرام نہیں دیکھتے؟ نہیں الحمدللہ. ہم کیوں نہیں دیکھتے سر؟ نہیں میں نے گھر جا کے پہلے ساری باتیں کرنی ہوتی، ڈاکٹر صاحب کی باتیں ہو رہی تھی، میری نہیں ہوتی. میں ساری جا کے پہلے کلیئر کر لیتا ہوں. جی دیکھیں، جیسا آپ نے کہا کیسا لگتا ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے. جیسے آپ لوگوں کو سوچنے میں مشکل لگتا ہے اور عورتیں تو کرتی ہیں. آپ یہ دیکھیے میجورٹی عورتیں جب شام میں یہی کہا جاتا ہے کہ جیسے افطار کی پارٹیاں کی جاتی ہیں، لوگ انوائٹ کرتے ہیں، تو یہی کہا جاتا ہے کہ عورتوں کے اوپر سب سے زیادہ لوڈ ہوتا ہے. انہوں نے روزہ بھی رکھنا ہے، انہوں نے گھر کو بھی دیکھنا ہے، اور پھر اس طرح سے افطار کا اپنے گھر والوں کے لیے بھی انتظام کرنا ہے، اور پھر اگر آپ نے گیسٹ انوائٹ کر لیے تو اس کے لیے بھی. اس کے بعد پھر عورتوں کو نماز بھی پڑھنی ہے، رات میں تراویح بھی پڑھنی ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہر دوسرے تیسرے روزے کے بعد جو ہے عورتیں شدید تکلیف میں، درد میں، کمزوری میں مبتلا ہو جاتی ہیں. اسی وجہ سے ان کو چڑچڑاہٹ بھی ہوتی ہے. تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ روزے میں بھی خیال نہیں کرتی، روزے میں بھی لحاظ نہیں کرتی. ایکچولی خیال جو ہے وہ صرف ایک عورت کی سائڈ سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کی فیملی، آپ کے ہسبینڈ، آپ کے بچے، ان کو بھی یہ سپورٹ کرنا چاہیے. دیکھیں عورتیں رپورٹ نہیں ہوتی، انسان ہوتی ہیں جیتا جاگتا. اگر آپ روزہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو اتنی کمزوری، اتنی نکاہت ہوتی ہے جاب سے آنے کے بعد، آپ اس قابل نہیں ہوتے کہ آپ مزید کوئی کام کر سکیں یا پھر آپ کوئی ایکسٹرا ایکٹیویٹی کر سکیں. فیمیلز جو ہیں وہ رمضان کے مہینے میں روزہ بھی رکھتی ہیں ایکسٹرا، اور کچھ جاب کرنے والی عورتیں تو کام بھی کرتی ہیں، اس کے بعد گھر آ کے وہ گھر کو بھی دیکھتی ہیں. تو اتنے ملٹیپل ٹاسک پہ عورت کام کر رہی ہوتی ہے. اس کی صحت، اس پہ سفر، بالکل رمضان کے مہینے میں بہت بری حالت ہوتی ہے عورتوں کی. رات میں تراویح پڑھنا، نماز پڑھنا ان کے لیے بڑا ٹف ہے. میں اپنی مثال دوں کہ میں اب آج 7واں روزہ ہے، لیکن 5ویں روزے کے بعد سے جو ہے میری جاب بھی ہے، ظاہر ہے اپنا کام بھی ہے، پھر گھر بھی دیکھنا، روزہ بھی رکھنا، افطار. جب تراویح میں میری یہ حالت ہوتی ہے کہ میری جو ہے آنکھیں بند ہو رہی ہوتی ہیں. ہم جو ہے وہ پڑھتے ہیں 3 پارے روز کے، ہماری تراویح کی ہے، تو اس میں بہت بری حالت ہوتی ہے، میرے ٹانگوں سے کھڑا نہیں ہوا جاتا. تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ہر عورت اس تکلیف سے گزر رہی ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ کمپلین نہیں کرتے. کل کی بھی میں جب شام میں کلینک سے آ رہی تھی واپس گھر پہ، تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ میرا دل یہ چاہ رہا تھا کلینک سے آ کے میں لیٹ جاؤں بالکل، لیکن میں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اگر میں لیٹ جاؤں گی تو میرے علاوہ گھر میں جو 4-5 روزہ دار ہیں وہ پریشان ہو جائیں گے. تو مجھے اتنی ہمت دو کہ میں مطلب صحیح سے افطار کر سکوں. تو یہ ہر عورت کا یہی ہے کہ اپنی جان سے زیادہ وہ اپنے گھر والے اور اپنی فیملی کو کیئر کر رہی ہوتی ہے. نہیں ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب، یہ تو خیر طے شدہ بات ہے. اسپیشلی ورکنگ لیڈیز کے لیے تو خیر بہت بڑا ٹف جاب ہے. اور وہ ورکنگ لیڈی جو میرڈ بھی ہیں، کیونکہ وہ تو ڈبل 2-3 ٹائمز کا کام ہو جاتا ہے ان کے لیے نا، کیونکہ جابس کی تو کنڈیشنز ایوری بڈی نوز. پھر گھر آ کے گھر پہنچنا، کس وقت پہنچنا، ٹائمنگز کا ہی بڑا شو ہوتا ہے نا. مطلب ٹریفک کا پتہ نہیں، اب پہنچے ٹائم نہیں ہے اب آپ کو. تو نو ڈاؤٹ ہر ایک کو بالکل دیکھیں یہ بڑی بات ہے. ہم سب نے جتنے بھی ممبرز ہیں فیملی کے، بچے چھوٹے بڑے، ہسبینڈ، اسپیشلی ہسبینڈس، ہمارا فرض ہے کہ ہم ساتھ دیں ہماری بیگمات کا، ہماری ماؤں کا، اگر ہم میرڈ نہیں ہیں تو ہماری بہنوں کا. دیکھیں یہ سیکھ ہوتی ہے. اگر ہم ماں کے سامنے اگر ہم نے ایسا رویہ رکھا تو ہم جب شادی شدہ ہو جاتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں یہ سلسلہ کنٹینیو رکھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اسپیشلی رمضان میں. رمضان کے علاوہ بھی دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ گھر کے کام کیے ہیں اور بڑا فخر محسوس کیا ہے. یہ میسج ہے، یہ سیکھ ہے ہم لوگوں کے لیے. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے تو ہماری اور آپ کی اوقات کیا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے دیکھیں رمضان بیسیکلی سکھاتا ہے صبر سکھاتا ہے. بہت بڑی تعلیم ہے. لیکن ہم کر تو رہے، لیکن معاف کیجیے گا اللہ تعالیٰ بس ہمیں پورے اہتمام کے ساتھ ان چیزوں کو ناٹ اونلی رمضان کے بعد بھی کرنے والا بنایا. ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ نو ڈاؤٹ کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے سر روزہ، پھر افطار، پھر وہ ایک تو بڑی جو ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی کہ خیر اب تو تھوڑا سا رجحان چینج ہوا ہے، ہم باہر سے منگوا لیتے ہیں. لیکن آپ سوچیں اس زمانے میں کیا ہوتا ہوگا جب ہماری مائیں وغیرہ، اس زمانے میں تو یہ مطلب آپ کا باہر کا تو کیٹرنگ کا اتنا تھا نہیں نا.
لیکن آپ کی بات وہ کہہ رہے ہیں اس وقت ماؤں کو اور بہنوں بیٹیوں کا یہ ہوتا تھا انہیں باہر کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تھا, وہ گھر میں ہی ہوتی تھیں تو وہ مینیج کر لیتی تھی, صبح سے لے کے شام تک کافی ٹائم ہوتا. اب جو عورت ہے, بچیاں کالج جا رہی ہیں, یونیورسٹیز جا رہی ہیں, پروفیشنل ہیں یا پھر جاب کر رہی ہیں, تو پھر ان کے لیے زیادہ پرابلم ہوتا ہے. ایک تو ٹریولنگ کر کے وہ تھک جاتی ہیں, تھکتی ہوئی آئیں, اس کے بعد پھر ان کے لیے زیادہ, اور باہر سے ہر چیز نہیں آتی, کھانا آپ کو گھر میں بنانا ہوتا ہے, پھر ہر کوئی بیٹھ جاتا ہے ٹیبل کے گرد, دینا عورت کو ہی ہوتا ہے. نہیں بہت بڑا کام ہے. تو سر یہ کہ اب چونکہ ہم مرد کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور ہمیں گائیڈ کرنا چاہیے ہمارے ہسبینڈس کو, ہمارے بیٹوں کو, کہ ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے. دیکھیں عورت بہت بڑا کام کرتی ہے, ویسے تو تھرو آؤٹ یو کین سے عورت ہے, مطلب نیچرلی ماشاء اللہ, لیکن اسپیشلی رمضان میں چونکہ دیکھیں رمضان میں مرد تھوڑا سا ریلیکس ہوتا ہے, تھوڑا سا زیادہ ریلیکس ہوتا ہے اگر دیکھا جائے تو. شہری میں بھی اس وقت اٹھتے ہیں جب اب سب تیاری ہو چکی ہے, تو مرد کے لیے کیا میسج دیں گے آپ؟ دیکھیں مرد کے لیے تو میسج بات کی بات ہے, لیکن بات یہ ہے ڈاکٹر شبانہ نے ذکر کیا ہے نا کہ وہ خواتین جو باہر بھی کام کرتی ہیں, گھر میں بھی کرتی ہیں, اس کی ریشو ویسے ہی کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں زیادہ پسند نہیں کرتے, ڈومینیٹڈ ہماری جو ہے نا سوسائٹی ہے, اور اس وجہ سے خواتین جو ہیں اگر باہر کام کرتی ہیں سٹریس میں تو ہوتی ہی ہوتی ہیں, ظاہر ہے کہ انہوں نے کسی کے انڈر کام کرنا ہوتا ہے, اور پھر وہ خواتین ان کے لیے پرابلم ہوتی ہے جب وہ گھر میں کام کرتی ہیں. لیکن وہ مائیں بہنیں بیٹی ہیں جو گھروں میں رہتی ہیں, وہ ان کے لیے گھر میں چیزوں کا اہتمام کرنا اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہوتا. لیکن ماں تو ماں ہی ہے, جو گھر میں کام کرتی ہیں مشکل تو ظاہر ہے ہر ایک کے لیے ہوتی ہے, ہاتھ تو بٹانا چاہیے جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اب تھک گیا بندہ, اور آپ کے پاس کوئی 13 گھنٹے کا روزہ ہے اس وقت, اور بہت ساری کنٹریز میں اس وقت 23 گھنٹے کا بھی روزہ ہے, 22 گھنٹے 23 گھنٹے سویڈن سائیڈ میں, اور آپ دیکھیں کہ وہاں کتنے مشکل ہوتا ہوگا. لیکن ہمارے یہاں یہ تو نعمت ہے کہ اس موسم دیکھیں ہیلدی سیزن چل رہا ہے اس وقت, اور بیماریوں کا ہم ذکر آج دیکھیں کہ ہیلدی لائف سٹائل پروگرام کا نام بھی ہیلتھ کا پروگرام ہے. ڈاکٹرز ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم تو کسی ڈیزیز پہ بات کر رہے ہیں, لیکن کیونکہ رمضان آیا تو آپ نے دیکھا کہ کمپیریٹیولی اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا موسم رکھا, آپ کے روزہ گزرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا, اور سارے کام کر بھی رہے ہوتے, پیاس تک نہیں لگتی. اور اس کے باوجود جو ہے ہم لوگ پھر محنت نہ کریں, محنت سے دور بھاگیں, اور پھر دیکھیں جو مشکل کام ہے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا, ہم جو مرد حضرات ہیں ان کو کرنا چاہیے. ہیوی ڈیوٹی جو ورک ہوتا ہے, جو وزن کا کام ہے, طاقت کا کام ہے, وہ ہمیں کرنا. بالکل. اب ڈسپینسر کے اوپر بوتل لگانا یہ کسی عورت کا کام تو نہیں ہے. اب ڈسپینسر کے اوپر بوتل, اور اس کے علاوہ بہت سارے کام ہیں, وزنی کام ہے, آپ ان کی ہیلپ کریں. سر پکوان بھی ہم کر سکتے ہیں اگر دیکھیں, کاٹنے کا کام تو کر سکتے ہیں. بالکل بالکل, اگر آپ پکا نہیں رہے تو آپ ہیلپ کر سکتے ہیں, میں کاٹتے ہیں دوسرے کو, گھر پہ بھی. ہاں, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ ڈاکٹر شبانہ کے پاس ایک ہیلپر آ گئی ہیں, لیکن وہ بیچاری چھوٹی ہیں ابھی, اور وہ خود ہاؤس جاب کر رہی ہیں. ہاں, تو ان کے لیے بھی پرابلم ہے. آتے ہی ان کو یہ ہے کہ ان کی ہاؤس جاب سٹارٹ ہو گئی ہے, اور ماشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ وہ بہت ہیلپ کرتی ہے, چھوٹے چھوٹے کام. ڈاکٹر شبانہ کی بہو کی بات ہم, جی بالکل بیٹی ہے ماشاءاللہ, بالکل بیٹی, اور وہ چھوٹے چھوٹے کام میں ہیلپ کرتی ہیں. میں تھوڑا ریلیکس ہو گیا. سر دیکھیں میری بات سنیں ڈاکٹر صاحب, بیٹیاں چاہے بہو ہو یا بیٹی ہو, یار بیٹیاں ہیں, بیٹیاں, صحیح بات بھائی, ان کی تو سبحان اللہ, اللہ کی واقعی رحمت ہے. بیٹیاں بہت بڑی رحمت ہے سر, اور ماؤں کے لیے بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہے. اور اسی لیے کئی بار دیکھا گیا ہے معذرت کے ساتھ, عورت وقت سے پہلے اپنے آپ کو بوڑھا محسوس کرنے لگتی ہے, کیونکہ وہ بیٹیاں اتنا سنبھال لیتی ہیں ماں کو کہ مطلب وہ مائیں جو ہے نا وہ پھر ان میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے. تو بیٹیوں کی تو, اور اب بیٹیاں چلتی ہیں آخر تک, سبحان اللہ, بیٹیاں کیا بات ہے. ہاں صحیح بات ہے. اور ڈاکٹر شبانہ جو ہیں یہ تو ماشاءاللہ ویسے بھی بہت زیادہ خیال کرنے والی ماں ہیں, اور جس طرح اپنے بچوں کا خیال کرتی ہے اسی طرح آنے والی دونوں بیٹیوں کا بھی بہت زیادہ خیال کرتی ہے. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان بچیوں کو بھی محسوس نہ ہو کہ وہ دوسرے گھر آئی ہیں. دیکھیں نا کتنا, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی رکھے, ایسی محبتیں رکھیں, ایسے پیار رکھے, اور بہت پیار کرنے والی بیوی ہیں, پیار کرنے والی ماں ہے. اچھا, میں ان کی طرف جاتا ہوں. اب یہ تھوڑا سا بہو کا دیکھیں آپ, دیکھیں ہمارے یہاں ویسے نارملی ہم سامنے کبھی کوئی بات نہیں کرتے, لیکن یہ کہ کیمرہ ایسا ہے کہ جہاں بیٹھ کے آدمی, چونکہ سامنے وہ بندہ نہیں ہوتا تو آپ بول سکتے ہیں, اس کی تعریف کیا کریں. بچہ ہو, بڑا ہو, سینئر سٹیزنز ہو, سینئر سٹیزنز کی تو بات ہی نہ, دادا دادی, نانا نانی.
بیٹھا کریں ان کے پاس. رمضان میں روزے تو خیر کیا بات ہے, تو فرض ہے, لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا فرض ہے کہ آپ روزے میں ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ٹائم دے رہے ہیں, ان کی سن رہے ہیں, ایسا ہی نا سر؟ تو اب ماشاءاللہ آپ کی بیٹی آ گئی ہے تو نو ڈاؤٹ آپ کو سپورٹ تو مل رہا ہے, یہ تو طے ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں. الحمدللہ بڑا دیکھیں اس میں بھی دیکھیں اپنی بیٹی ہو یا کسی اور کی بیٹی ہو, ابھی آپ کو بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو دوسرے کی بیٹی رکھتی ہیں اپنی بناتی ہیں. تو آپ کے ماحول میں آئی نو یو پیپل ویری ویل ماشاءاللہ الحمدللہ, تو آپ نے ان کو اپنی بیٹی سے بھی زیادہ بیٹی بنا کے رکھا ہوگا. اور جب ایسا رکھتے ہیں نا تو سامنے والی جو ہے نا وہ بھی اس سے بہتر بننے کی کوشش کرتی ہے. اللہ کی تعریف ہے. تو کیسا محسوس کرتی ہیں؟ یہ پہلا رمضان ہے غالباً آپ کا نا, تو ہاؤ ڈو یو فیل آئی مین کہ الحمدللہ اب آپ نے جو ذکر کیا ہے کہ میں تراویح کے وقت تھک گئی تھی, تو اب میں کہوں گا کہ یار یہ تھکنا آپ کا کام کی وجہ سے نہیں تھا, مطلب شاید ڈاکٹر صاحب ٹینشن زیادہ دیتے ہیں اس کی وجہ سے تھا, اب تو تھکنا چاہیے نہیں آپ کو؟ نہیں بہت اچھا لگ رہا ہے. بچی کا جہاں تک تعلق ہے وہ اب مطلب اس کا ہاؤس جاب اسٹارٹ ہے, اس کی نائٹس لگتی ہیں ہر تھرڈ ڈے, تو وہ 30 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتی ہے. ظاہر ہے اس بچی پھر تھک کے آنے کے بعد تو ان کے لیے اتنا پاسبل نہیں ہوتا کچھ ہیلپ کرنا, تو جو تھوڑا بہت ان کی ہمت ہے وہ کرتی ہیں, اور پھر خود بھی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ان کے لیے. اچھا ابھی آپ نے ایک بات کی تھی کہ ہمارے یہاں ورکنگ لیڈیز کی جو ریشیو ہے وہ کم ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھیں اگر ہم اسٹیٹسٹک کی بات کرتے ہیں تو پوری ورلڈ میں تو 50 to 51% عورتیں ہیں جو کام کرتی ہیں ورکنگ لیڈیز, اور پاکستان میں جو اس کی پرسنٹیج ہے وہ 31 اس طرح سے ہے. لیکن یہ وہ پرسنٹیج ہے جو رپورٹ ہوتی ہے وہ عورتیں جو ہے آفیسز میں کام کر رہی ہیں, لیکن ان میں سے بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو گھروں میں سلائیاں کرتی ہیں, گھروں میں ٹیوشنز پڑھاتی ہیں, ماسیاں ہیں جو گھروں میں جا کے کام کرتی ہیں. یہ سب بھی ورکنگ کلاس میں آتا ہے, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں, جن کے بارے میں پتہ نہیں ہے. تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ صرف 30% 31% عورتیں کام کرتی ہیں. یہ وہ عورتیں کام کرتی ہیں جو اسکول کالجز رجسٹرڈ ہیں, لیکن جو رجسٹرڈ نہیں ہیں, جو عورتیں گھروں میں بیٹھ کے کپڑے سی رہی ہیں, گھروں میں بیٹھ کے پیکنگ کر رہی ہیں, اس طرح کی عورتوں کی جو ہے وہ کیلکولیشن نہیں ہے. وہ بھی ہمارے یہاں عورتیں بڑی تعداد میں, اب تو آپ یہ دیکھیں ہر گھر میں عورت کوشش یہ کرتی ہے کہ مرد کا ہاتھ بٹائے اپنی فیملی کے لیے, کیونکہ جو مہنگائی ہے اس میں عورت جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے بجائے اس کے کہ وہ پہلے کے یہ ہوتا تھا عورتیں شور مچاتی تھیں ہمیں کپڑے چاہیے, ہمیں شوز چاہیے, ہمیں یہ. آج کی عورت جو ہے وہ بدل گئی ہے, ایجوکیشن اتنی ہو گئی ہے کہ اس کے اندر ایک احساس کا جو جذبہ ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا, اور اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ بجائے شور شرابہ کرنے کے وہ خود سے جتنا اس کا حصہ ہے وہ پارٹیسپیٹ. ڈاکٹر صاحب دراصل تھوڑا سا میں ڈس ایگری کروں گا. پہلے کی عورتیں جو ہے نا شور نہیں بجایا کرتی تھی, پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا اگر میں غلط ہوں تو, کیونکہ الحمدللہ نانا دادا یہ وہ ساری چیزیں یاد آتی ہیں. تو پہلے کی عورتوں میں کچھ بات ہی کچھ اور تھی, بڑا صبر تھا سر, قسم سے بڑا صبر تھا. کبھی لاؤڈلی ہم نے بات کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں تھا جو آج کل ہم کر رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں, ہمارے بچے تو خیر. اب تو پہلے کی عورتوں کی بات کچھ اور تھی. اب عورتیں شور نہیں مچاتی ہیں, آپ نے کہا بالکل صحیح. اب وہ مارکیٹ سے جا کے لے آتی ہیں, آن لائن آرڈر کر دیتی ہیں. یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں, کنٹینیو رہیے گا ہمارے ساتھ پلیز. ویلکم بیک. ویمنس ڈے, اور کہتے ہیں نا ماں تجھے سلام. واقعی ہم اگر چیزوں کو سمجھنے لگے نا تو کیا بات ہے. اور پھر ہمارا یہ جنت جیسا ملک. اور جہاں تک پرسنٹیج کی بات ہے 30 40 50 60 یہ کوئی چیزیں ویلیو نہیں کرتی ہیں. ٹھیک ہے الحمدللہ ہمارے یہاں عورتیں ریئلی انہوں نے بھی ریئلائز کر لیا ہے کہ شانہ بشانہ چلنا چاہیے, چاہے وہ ہاؤس وائف ہی کیوں نہ ہو. گھر میں بیٹھ کے عورتیں آن لائن کرتی ہیں جو باہر نہیں نکل پا رہی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ تو ماشاءاللہ نکلتی ہیں اور ان کے اپنے کلینک ہے, ان کا اپنا کلینک ہے, آپ کے ساتھ بیٹھتی ہیں. لیکن بہت سی عورتیں ایون بچیاں آج کل ماشاءاللہ میری نواسیاں ایون ماشاءاللہ آن لائن ٹیچنگ کر رہی ہیں, کانٹینٹ رائٹنگ کر رہے ہیں بچے. بالکل بہت سارے کام. تو کوئی شک نہیں. یعنی اب تھوڑا سا چینج, ماں تجھے سلام تو ہے ہی ہے, لیکن میں کہتا ہوں عورت تجھے سلام.
صحیح کہہ رہے ہیں سر. تو اللہ تعالیٰ ہم مردوں کو سمجھ عطا کریں کہ ہم عورتوں کی پہلے سے زیادہ کچھ قدر کرنا شروع کر دیں. میں سمجھتا ہوں ریئلی بہت مشکل ہے. ہم مردوں کے لیے اتنا مشکل ہے تو عورت کے لیے کتنا مشکل ہوگا باہر جا کے کام کرنا, ایون گھر میں بیٹھ کے کام کرنا. تو خدا کے واسطے اپنی مائیں, اپنی بہنیں, اپنی بیٹیاں, اپنی بیگمات, ان کی عزت کریں. اس مبارک مہینے کے صدقے ہم اس چیز کو اب لے کے چلیں کہ نہیں, ہم بھی ان کی اتنی عزت کریں گے جتنی ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. آرڈرز نہ دیں گھر میں آ کے, نہیں نو نیڈ, وائی واٹ فار, آئی مین وہ ہماری خدامائیں نہیں ہیں. اسپیشلی میں بیگمات کی بات کرتا ہوں. بیٹیاں تو آگے ویسے ہی پیش کرتی ہیں گلاس, ماں کی تو کیا بات ہے. لیکن بیگمات کے ساتھ بھی ماں تو اٹھنے نہیں دیتی. ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ جی بالکل. اور یہ سب سے بڑی جو امپورٹنٹ چیز ہے مردوں کو سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ آپ ان کی نیوٹریشنز کا ضرور خیال کریں, کیونکہ مائیں اگر تھک جاتی ہیں, تکلیف میں آ جاتی ہیں, آپ کا اگر ماں بیمار ہوگی, بہن بیٹی بیمار ہوگی تو آپ کا گھر بیمار ہو جائے گا, کیونکہ انہوں نے سنبھالنا ہے, گھر کو انہوں نے دیکھنا ہے. تو ان کو دیکھنے کے لیے آپ کو ایکٹیو ہونا ہے, کیونکہ ان کی نیوٹریشنز کا خیال آپ نے کرنا ہے. وہ اکثر مائیں, اکثر بہن بیٹیاں, ایون کہ ڈاکٹر شبانہ کے بھی اگر ایگزامپل دوں میں, تو یہ بہت زیادہ کھانے پینے کی چور ہیں اور یہ کھانے پینے میں بہت زیادہ خیال نہیں رکھتی اپنا. اور نیوٹریشنز تو دور کی بات ہے, یہ ان کو وائٹامنس یا کوئی ایسی چیز نیوٹریشنز کی چیز مجھے خود دینی پڑتی ہے, کہنا پڑتا ہے ان سے, یہ خود سے نہیں لیتی. تو ایسی جیسے کہ انہوں نے کہا کہ وہ اتنا لگ جاتی کاموں میں, ان کو اپنی فکر ہی نہیں رہتی اور اپنا دھیان ہی نہیں رہتا, یہ حقیقت ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر ماں بیمار ہوگی تو ظاہر ہے کہ پھر دیکھ بھال کون کرے گا, پھر آپ کی افطاری, سحری اور پھر کون کرے گا. تو اس لیے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. جب ماں پریگننٹ ہوتی ہے تو اس وقت تو بہت ہی زیادہ, جو اس وقت پریگننٹ وومنس ہمیں دیکھ رہی ہیں اور ان کے فیملی میں اگر کوئی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو پلیز ان کا ضرور خیال کیجئے. اور کیونکہ ہم یہ پروگرام رمضان میں کر رہے ہیں تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ ہم بات بھی کریں گے, خاص کر وہ لوگ جو ڈائبٹیز ہیں, پھر ان کو روزہ کیسے رکھنا ہے, کن کو روزہ رکھنا ہے, کن کو نہیں رکھنا, اور کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں, تو اس پہ بھی ہم بات کرتے رہیں گے. تو آج ہم کیونکہ ویمن ڈے پہ بات کر رہے ہیں, اس لیے ویمن ڈے کی ہی بات کریں گے. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ نیوٹریشنز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے, اور اگر کسی چیز کی تھکاوٹ ہو رہی ہے, کہ کس چیز کی کمی ہے, تو ڈاکٹر سے ضرور رجوع کیجیے, کیونکہ بہت زیادہ ضروری ہے. سیلف میڈیکیشنز پہ مت جائیے. بہت زیادہ پین ہو رہا ہے تو اکثر لوگ پین کلر کھانا شروع کر دیتے ہیں, خواتین بھی پین کلر کھانا شروع کر دیتی ہیں. تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایسیڈیٹی ہوتی ہے, اسٹمک ڈسٹرب ہوتا ہے, اور اگر اسٹمک یا ایسیڈیٹی ہوگی تو پھر آپ کو نیند بھی نہیں آئے گی. پھر جب نیند نہیں آئے گی تو ظاہر ہے کہ ساری چیزیں ڈسٹرب ہو سکتی ہیں. تو بہت زیادہ اپنا بھی خیال رکھیں. اور مرد حضرات اگر باہر نکلتے ہیں تو وہ بھی ذرا باہر کی ٹینشن گھر میں نہ لے کے آئے, کیونکہ گھر میں آلریڈی وہ طبیعت ایسی ہوتی ہے فیمیل کی, ہو سکتا ہے آپ سے الجھ بھی پڑے. اگر دیکھا جائے تو آپ نے تو دیکھا ہے اکثر ڈاکٹر شبانہ کے جتنے بھی اس وقت ایوارڈز ہیں, مجھ سے اکثر لوگ کہتے ہیں, میں اپنی طرف سے خود ہی بتا دیتا ہوں کیونکہ مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو سنا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. کہنا گا یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ان کے پیچھے ہوتے ہیں ہمیشہ ہی, اور میں اس چیز میں بہت فخر محسوس کرتا ہوں اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اگر لوگ مجھے ایسا کہتے ہیں. جی ماشاءاللہ, اس میں کوئی شک نہیں ڈاکٹر صاحب, الحمدللہ آپ نے بڑی محنت کی ہے. اور ایک بات میں بھی یہاں شیئر کروں گا کہ دیکھیں بہت اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ عورتیں واقعی مطلب اپنے گھر کی ذمہ داری میں اپنے آپ کو بھول جاتی ہیں. یہ بڑا ہی ویلڈ پوائنٹ ہے. خدا کے واسطے ایسا نہ کریں. دیکھیں کام ختم نہیں ہوگا, ہم ختم ہو جائیں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ جو دیکھیں گھر میں اگر واقعی گھر کو جو سنبھالا دیتی ہیں وہ دیتی ہیں عورت, چاہے وہ ماں ہو, بیگم ہو یا بیٹیاں ہوں, whoever so I mean, ان کو تو ہم نے تندرست ہی رکھنا ہے. ان پہ نظر ہماری ہونی چاہیے. اور یہ کوئی شک نہیں کہ یہ کام کی وجہ سے بالکل اپنے آپ پہ توجہ نہیں دیتی. تو خدا کے واسطے ایسا نہ کریں. اور جو مرد حضرات ہیں جو دیکھ رہے ہیں پروگرام, وہ پلیز اس چیز کو نوٹ کریں. اور اگر تو کچھ خدا نہ خواستہ ہو رہا ہے, انگلش بھی نظر آ رہا ہے, تو ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا اور جیسے ہمیشہ ہم اس پروگرام میں کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ نیچرلی آج چونکہ ویمنس ڈے, اس لیے ہم نہ تو ہم کوئی میڈیکل کی بات کر رہے ہیں, جیسے نیوٹریشن کی بات کی ڈاکٹر صاحب نے, بڑی اچھی بات کی. مجھے تھا, میں نے نوٹ ڈاؤن کیا ہوا تھا کہ میں پوچھوں گا ڈاکٹر صاحبہ سے اور آپ سے کہ میڈیکلی اگر
مطلب رمضان میں ایسی کوئی سپورٹ ہی ہوا ہے. اف یو آر سینئر سٹیزن ہے, مطلب جیسے دیکھیں ینگ لڑکیاں تو ماشاء اللہ ان کا تو بلڈ ویسے بھی بڑا, لیکن ان کو بھی اور جو سینئرز ہیں ان کو احتیاطاً کوئی ایسی میڈیسن جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو لینی چاہیے رمضان میں ایز اے سپورٹ ہے, تو کیا کہتی ہیں اس کے بارے میں آپ؟ دیکھیں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی ایسی کوموربڈ یعنی کوئی اور بیماری نہیں ہے, وہ نارمل ہیں, ہیلدی ہیں, تو ان کو سب سے پہلے تو پانی کا استعمال جو ہے نیچرل اگر وہ دیکھیں تو نیچرلی پانی کا استعمال زیادہ کریں کیونکہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہو. سیکنڈ چیز ہے وہ فروٹس کا استعمال کریں اگر ڈائبٹک پیشنٹ نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر جو ان کے سپلیمنٹس ہیں ریگولر جو ڈاکٹرز نے انہیں پرسکرائب کیے ہوئے ہیں وہ سپلیمنٹس جو ہیں وہ آپ ریگولرلی لیں اور اپنی میڈیسنس کا خیال رکھیں. ادروائز یہ ہے کہ کوئی خاص ایسی چیز نہیں ہے, آپ کھانا کھائیں, بیلنس ڈائٹ کھائیں اور اوور ایٹنگ نہ کریں, کولیسٹرول فری یعنی تلی ہوئی چیزیں زیادہ نہ کھائیں. یہ ساری چیزیں فائدہ نہیں بلکہ آپ کو نقصان دے سکتی ہیں. ہاں نہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اور ایکچولی میں یہ سمجھتا ہوں کہ باہر سے جو چیزیں آتی ہیں گھر کے اندر نا, دیکھیں کمرشل ہے, ان کا کیا, ان کی بناوٹ کیسی, کیا یوز کر رہے ہیں, آئل کا ہے یا کتنا, ایک چیز کو کتنی بار وہ کک کر رہے ہیں, بار ایسے ہی ہوتا ہے نا. وائی شوڈ دے کیئر, آئی مین تو باہر کی آئٹموں پہ تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے, گھر پہ محنت کرنا. ہمارے گھر میں تو اسپیشلی ایسا ہے کہ ہم لوگ تو پکوڑے سموسے اس طرح کی چیز کھاتے ہی نہیں اول تو. اچھا, ہم نارملی ہم جو کھانا کھایا جاتا ہے کھانے سے, اور ہمارے یہاں فروٹ چاٹ ضرور بنتا ہے. ماشاء اللہ, بالکل فروٹ چاٹ بنتا ہے. اس کے علاوہ ہم شکنجبین, کھجور ہوتی ہے. ہاں کھجور تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ہمارے, کیونکہ وہ ایک مکمل, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہر چیز, وائٹامنس بھی ہوتے ہیں, فائبرز بھی ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, منرل وائٹامنس اور کاربوہائیڈریٹس وغیرہ ہر چیز ہوتی ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس میں ہم یہ ہے کہ شربت جو ہے کچھ بچے پسند کرتے ہیں, اس میں اگر دودھ ڈال دیا جائے لال شربت میں تو وہ پسند کرتے ہیں. لیکن شکنجبین, ہمارے جو چھوٹے بیٹے ہیں وہ شکنجبین پسند کرتے ہیں. ڈوشمانہ کا کام یوں بڑھ جاتا ہے کہ کوئی کچھ چیز پسند کرتا ہے, کوئی دوسرا پسند کرتا ہے, تو اسی حساب سے ان کی ہاتھ نہیں بٹاتے, آپ باتیں کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں کام یوں بڑھ جاتا ہے. ارے بھائی کب ابھی ایسا ممکن نہیں ہے, ورنہ یہ کہہ رہی ہوتی کہ ہم ہاتھ نہیں, آپ پہلے کے مردوں کی بات, عورتوں کی بات کریں نا ثابت نہیں, لیکن پہلے کے مرد جاب کرنے کے باوجود بھی, ہمارے اپنے فادر بھی تھے, رمضان کے مہینے میں ایک آدمی شربت بنا رہا ہوتا تھا, ایک آدمی فروٹ کٹ کر, جیسے بھائی فروٹ کٹ کر رہے تھے. تو پہلے کے زمانے کے جو لوگ تھے نا مرد, وہ بھی ڈفرینٹ تھے. آج کل جو نفسا نفسی کا زمانہ ہے, مرد دو جابس کر رہے ہیں, پھر ان کے اپنے کام ہیں, تو پھر مرد گھر پہ ٹائم دے ہی نہیں پا رہے, کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے قناعت ختم ہو گئی ہے, زیادہ سے زیادہ کی ہوس ہے, جس کی وجہ سے ظاہر ہے اب آپ کچھ اس طرح کے لائف سائیکل بنائیں گے تو آپ کی زندگی پہ تو اثر آئے گا ہی آئے گا نا. پھر مردوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, وہ عین وقت پہ آپ روزہ کھولنے پہنچے تو وہ کیا کٹ کریں گے, کیا ہیلپ کریں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پھر ہماری فیملی لائف کو بہت ڈسٹرب کرتی ہیں. اور ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اصل امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ وسائل کم ہیں, مسائل زیادہ ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی مہنگائی اتنی زیادہ رمضان میں بڑھا دی جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ جو نان مسلم کنٹریز ہیں وہاں باقاعدہ پیکیجز دیے جاتے ہیں مسلمانوں کے لیے, اور ہمارے ہاں جو ہے الٹا مہنگائی کر دی جاتی ہے. لیکن یہ وجہ ہم خود ہیں. یہ پیکیج ہے, نہیں یہ ہم خود ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم وہ غیر ضروری چیزیں جو رمضان سے پہلے تو ہم استعمال نہیں کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. اب پکوڑے, اس طرح کی تلی ہوئی چیزیں, سموسے, یہ چیزیں پہلے کہاں کھاتے تھے. اگر دیکھا جائے تو ہمارا ریشو کم تھا کھانے کا, لیکن اس میں بڑھا دیا جاتا ہے. اس میں پھر آپ جب اتنا لوڈ کر لیں گے, حالانکہ صبر کا مہینہ ہے, آپ نے کم کھانا ہے, کم کھائیں گے تو ظاہر بیمار. صبر کا مہینہ ہے, ہمیں تھوڑی صبر کرنی ہے, مہینہ صبر کا ہے. آپ کو کیا ہو گیا ڈاکٹر صاحب؟ لیکن پھر اس وجہ سے پھر اوور ایٹنگ کرنے کی وجہ سے بندہ بیمار ہوتا ہے. سر دیکھیں میری بات سنیں, وجہ تو ہم ہی ہیں, پرابلمز کی وجہ ہم ہی ہیں ریئلی. اچھا ایک چیز دیکھیں نا, دیکھیں حنیم محمد صاحب, بات یہ ہے کہ آپ لوگ رمضان سے پہلے جن لوگوں نے وزن کیا ہوگا, اب یہ دیکھیں روزہ رکھنے سے نارملی وزن کم ہونا چاہیے. انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ جو لوگ کرتے ہیں ان کا ویٹ کم ہوتا ہے. روزہ کا مطلب یہ ہے کہ 13 گھنٹے آپ بھوکے ہیں تو آپ کا وزن تو کم ہونا چاہیے. لیکن میں یہ باقاعدہ آپ کو اتھینٹیکلی یہ چیز بتا رہا ہوں کہ آپ نے اگر رمضان سے پہلے ویٹ کیا ہوگا, ابھی آپ اپنا ویٹ کر کے دیکھ لیجئے, ویٹ آپ کا انکریز ہوا ہوگا. انکریز کیوں ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رمضان میں زیادہ کھا رہے ہیں ساری چیزیں. اچھا میں نے ایک جوک سنا تھا, کسی نے کہا پتہ نہیں رمضان کے ساتھ پکوڑے کب فرض ہوئے. دیکھیں ہماری جو قوم کا المیہ ہے نا, وہ مطلب کوئی ایک آدھی چیز تو ہے نہیں, مطلب یہ ٹوٹلی ہی ایک المیہ ہو گیا ہے.
مطلب آپ ہماری اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں نا کہ جتنے ہمارے ہاں افطار کے جو پروگرامز ہوتے ہیں اور باہر جو ہے دسترخوان بچھائے جاتے ہیں، لوگ میرے خیال میں وہ لوگ بھی بہت زیادہ اس وقت ان چیزوں کے لیے، دیکھیں ہر بندہ جو ہے آپ اتنا اگر کر دیں گے، دیکھیں وہاں ضرورت مند تو وہاں میں نہیں سمجھتا کہ پہنچے گا بیچارہ، بالکل نہیں پہنچتا. بس سفید پوش وہ بیچارے بے موت ہی مر رہے ہیں. اور وہ تو بیٹھتے بھی نہیں ہیں. میں نے یہ ویسے کیسے بیٹھیں گے سر آپ بتائیں نا ان کو، مطلب وہ کس طرح پبلک میں آئے گا بندہ. آپ ان کو چھوڑ کے آپ بڑے بڑے دسترخوان ہیں، کمپٹیشنز ہیں سر باقاعدہ، اگر اس نے ایک لائن لگائی تو ہم 2 یا 3 پلیز یار. اور ایک چیز اور بھی آپ کو بتاؤں، مجھے محسوس ہوتا ہے کبھی کبھی وہ لوگ بھی اس میں بیٹھے ہوتے ہیں جو روزدار بھی نہیں ہوتے. اصل چیز یہ دیکھے جائیں تو دیکھیں آپ رمضان میں مسجدیں بھری ہوتی ہیں، لیکن ایسے بہت سارے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو نماز ہی نہیں پڑھتے اور روزہ بھی نہیں رکھتے، پھر وہ بھی ان دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے ہیں. سر بس اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائے. اچھا ایک بات ڈاکٹر صاحب نے کی کہ لال پیلے شربت، جی جی دراصل یہ شربت بھی بڑی خطرناک چیزیں ہیں جو سے مطلب جس طرح ان کو بنایا جاتا ہے یار. خیر اب تو خیر میں تو نہیں پی پاتا کیونکہ تھوڑا سا بارڈر سے بھی باہر نکل رہا ہوں میں شوگر کے معاملے میں. جی تو میں تو چھاچھ بناتا ہوں، پہلے میں نے کئی بار ذکر کیا ہے نا، 1 پاؤ دہی میں پورا نمک ڈال کے پانی ڈال کے اس کو بنائیں، ریئلی ویری انرجیٹک سے. یہ جو ہمارے یہاں لال پیلے شربت چل پڑے ہیں، اب اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے سافٹ ڈرنک کا تو معاملہ تھوڑا سا اللہ کا شکر ہے کم ہو گیا ہے، کیونکہ کچھ تھوڑی سی اویئرنیس آ بھی گئی ہے، کچھ تھوڑے سے بائیکاٹس وغیرہ ہیں ہمارے، تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. تو کیا ہم ان کو منیمائز نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ان چیزوں کی طرح کوئی اچھی چیزیں، سکنجی جیسا آپ نے بتایا، یہ بھی میں کہا آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ کوئی شربت ہے. نہیں یہ تو نیبو پانی جسے کہتے ہیں نا، بالکل یہ وہ ہے. تو یہ وہ چیز ہے. تو اس طرح کی چیزیں کیوں نہیں کرتی ہیں آپ خواتین گھر میں؟ نہیں، اس میں ایک تو محنت ہوتی ہے، سب سے بڑی بات ہے. خیر شربت میں بھی ہوتی ہے، یہ جتنے بھی یہ شربت ہیں لال پیلے ہرے، ان سب کے اندر بڑی مقدار میں چینی موجود ہوتی ہے. کیا محنت ہوتی ہے؟ نچوڑنا تو خواتین بہت آسانی سے نچوڑ لیتی ہیں. نہیں اس کی بات نہیں کری، لال شربت کی بات کری. اس میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ صحت کے لیے بہت خطرناک ہے. شوگر اس میں ایڈ کی جاتی ہے مزید شربت بنانے کے لیے. تو اس میں آپ بالکل اچھی چیزیں کر سکتے ہیں. آپ جیسے تربوز آج کل آیا ہوا ہے، تربوز کا شربت بہت زیادہ ہیلدی ہے. لسی بہت زیادہ ہیلدی ہے، نمکین لسی لے لیں. اور اگر آپ کا بلڈ پریشر ہے تو نمکین لسی کو اوائڈ کریں، شوگر ہے تو میٹھی لسی کو اوائڈ کریں. سمپل پانی میں زیادہ سی آپ وہ لسی کا پی سکتے ہیں. ستو جو ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں، لیمو پانی ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں آلٹرنیٹ جو آپ کر سکتے ہیں، جو ریپلیسمنٹ ہے لال پیلے کا. ریپلیسمنٹ. اور آپ سادہ پانی بھی تو پی سکتے ہیں، آپ دودھ پی سکتے ہیں، دودھ میں آپ کھجور کا شیک بنا لیں وہ پی سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کرنا چاہیں. تو جیسے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کھجور سے اور دودھ سے ہی روزہ کھولا کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں تو ہماری خود ساختہ اور ہمارے زبان کا ذائقہ ہے جو ہم نے بنا لیا ہے. ادروائز یہ کوئی فرض نہیں ہے روزے میں. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب کوئی میسج جو رہ گیا ہو آپ نے سوچا کہ نہیں آج تو بڑا خاموش رہا ہوں؟ رہے تو نہیں ہے ویسے آپ بولے زیادہ. نہیں بالکل، یہ میں نے جیسے کہا نا کہ یہ تو پلیٹ فارم ہمارا ہے، ہم بول سکتے ہیں. اب اس کے بعد پلیٹ فارم نہیں ہے ہمارا، یہ آزادی کا وقت ہوتا ہے. یوں صاحب بات کیا کریں آپ پلیز نا، پلیٹ فارم کر رہے ہیں. بالکل ہم آزاد ہیں، ہم آزاد، میں آزاد ہوں، میں آزاد ہوں، ہم آزاد قوم ہیں. نہیں بالکل ایسا ہی ہے کہ ہاتھ بٹائیے اور خاص کر اپنی فیمیل کا خیال ضرور رکھیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیوٹریشنز اگر آپ کو پراپر مل رہی ہیں، آپ کے گھر میں پکوان مل رہے ہیں، صاف ستھرے مل رہے ہیں، تو آپ کوشش کیجئے بچوں کو بھی اس کی عادت اپنانے کی کوشش کیجئے. کیونکہ باہر کی جو جنک فوڈ ہے، رات کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر لیٹ نائٹ، آج کل بھی لیٹ نائٹ جو ہیں کھانے جو ہیں وہ منگوائے جاتے ہیں، کھائے جاتے ہیں. اب اس سے ذرا پرہیز کرنا ہے، اور آپ اگر پرہیز کریں گے تو ظاہر ہے دوسروں کو بھی پرہیز کروا سکے. بالکل سر. جی ڈاکٹر صاحبہ. جی میں لاسٹ میں میسج دوں گی تمام ہمارے پاکستان کی اور پوری دنیا کی عورتوں کو. ہیپی ویمنس ڈے میری طرف سے آپ سب لوگوں کو بہت خوشیاں مبارک ہو. اور سب سے اہم بات میں یہ کہنا چاہوں گی، اپنی اہمیت کو خود سمجھیں. اگر کوئی آپ کی اہمیت کو کم بھی کر رہا ہے تو لیکن اپنی امپورٹنس سمجھیں. آپ اپنے فیملی کی بیک بون ہے اور آپ کی وجہ سے ہی جو ہے یہ دنیا آباد ہے. کہا جاتا ہے اگر بزم ہستی میں عورت نہ ہوتی، اگر بزم ہستی میں عورت نہ ہوتی، خیالوں کی رنگی جنت نہ ہوتی. واہ سبحان اللہ. بالکل. اگر آپ کو کوئی کم تر بھی سمجھ رہا ہے نا تو سمجھ لیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، وہ خود کم تر ہے. ویری ایزی اینڈ سمپل. عورت کا اپنا ایک مقام ہے، ایک عظمت ہے. مطلب سوچیں آپ، پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ 3 بار ماں اور 1 دفعہ باپ. امیج کریں آپ, مطلب اتنا بڑا مرتبہ. تو کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کچھ کر رہا ہے, لیکن پلیز فار گاڈ سیک دیکھیں عورت کی بھی لمٹس ہوتی ہیں, آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے, اپنے آپ کو لمٹس میں رکھیں واٹ ایور دا کیس میں بھی. کام کریں اپنا آپ, ان ہاؤس ہو کے کریں, باہر جا کے کریں, اپنی عزت کروائیں, کوئی پرابلم نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. اپنا بہت خیال رکھیں, اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ ہمارا یہ رمضان گزار دے, اور اس میں ہم سب نے مل کے خیال رکھنا ہے. مہنگائی کی وجہ, سب کی وجہ ہم ہیں. اگر ہم سمجھ جائیں گے چیزوں کو تو انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں کبھی نہیں بگڑیں گی. اور کیوں بگڑیں گی؟ اور قوم سمجھنے لگی ہے, کر لیا بہت کچھ کرنے والے نے, لیکن اب نہیں ہوگا. یہ ملک قائم رہنے کے لیے بنا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے اس کو قائم و دائم رکھیں گے اور اس کی بہتری کے لیے کام کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.